ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ہمارے 3 اہم گیسٹ ہیں, ان کے سامنے چند اہم ایشوز یقیناً اس وقت بہت ہی ٹاپ اہم ہے, نیشنل بھی انٹرنیشنل بھی, اور وہ یہ ہے کہ جناب امریکن صدر نے جو 7 مسلم ممالک سے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے امن معاہدہ 20 نکاتی امن معاہدے کا اعلان کیا. اس اعلان کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے اس معاہدے کی جو کہ امریکی صدر نے اعلان کیا تھا اس کو سپورٹ کیا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیتن یاہو صاحب نے ایک آن لائیو آ کر انہوں نے اس معاہدے کی اہم ترین بات واضح کر دی, اور انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, یہ تسلیم کرنا دہشت گردی ہوگی. اور اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ جناب پاکستان میں بھی جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر نے بار بار پریس کانفرنس میں بھی اور جگہوں پر بھی کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ طے ہوا تھا. تو وزیر اعظم کو اتنی جلدی کیوں تھی, اور کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ اتنے اہم ترین معاہدے کو کرنے سے پہلے وزیر اعظم کو پارلیمنٹ سے اس کی اپروول لینی چاہیے تھی, کیونکہ یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے فلسطین کا اور حماس کا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ اسی وقت حل ہوگا جب کشمیر اس اہم ترین معاہدے میں شامل ہوں گے, تو پھر غزہ اور فلسطین کے معاملے کو طے کرنے کے لیے فلسطین یا حماس جو کہ اصل وہاں کی قوت عوام ہے ان کو شامل نہیں کیا گیا. ان ایشوز کے اوپر اور پھر ایک اور بات, اہم بات, کہ پاکستان کی ہمیشہ خارجہ پالیسی قائد اعظم کے فرمان کے مطابق رہی, اور قائد اعظم نے اس سلسلے میں واضح طور پر اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست اور کسی صورت میں تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا. اور اسی طرح انہوں نے اس وقت جب 2 ریاستی آپ کے اقوام متحدہ میں قرارداد پاس ہوئی 2 ریاست کی, فلسطین اور اسرائیل, تو انہوں نے اس وقت کے صدر ٹرومین کو قائد اعظم نے خط لکھ کر اسے آپ کے UN کے چارٹر کے خلاف غیر قانونی اقدام اور کسی صورت میں نہ ماننے کا اعلان کیا. لیکن میں ابھی حالیہ اب اس میں کیا چیز کی تبدیلی ہوئی ہے, پاکستان نے اس میں کیا سجیشن دیا تھا جو ٹرمپ صاحب نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا, اور پھر نیتن یاہو نے کھڑے ہو کر 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کسی صورت میں فلسطینی ریاست کی جو ہے بننے نہیں دی جائے گی, اور بہت کچھ کہا. لیکن میں جو ٹویٹ دیکھ رہا ہوں جس میں شہباز شریف نے امریکن پریزیڈنٹ کو کہ اس اعلان کے بعد کہ 20 نکات پہ امن کا معاہدہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے, فوری طور پہ جو ٹویٹ کیا گیا لوگ اسے غیر سنجیدہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اس سے وڈرا بھی ہو رہے ہیں. لیکن اس ٹویٹ کے لاسٹ پیرا میں جو جملہ ہے میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھوں گا کہ کیا قائد اعظم نے جو لیٹر لکھا تھا, جو قائد اعظم جنہوں نے پاکستان بنایا, جن کے فرمان پہ فورن پالیسی بنی ہوئی ہے, کہ کیا اس کی بھی نفی ہوگی. انہوں نے لکھا ہے شہباز شریف صاحب نے, I also strongly believe that the implementation of the 2-state proposal is essential to ensure lasting peace in the region. جبکہ قائد اعظم کا فرمان تھا کہ فلسطین کو کسی صورت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. اس ایشو پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب سلیم بخاری صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار, آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار, آپ کا ہی بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں محسن بیگ صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار, آپ کا ہی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. میں سب سے پہلے سلیم بخاری صاحب کی طرف آتا ہوں. سلیم بخاری صاحب, یہ جو معاہدہ ہوا اور پھر یہ معاہدے کے بعد ٹویٹ ہوئی, اور ٹویٹ میں جو باتیں ہیں اور قائد اعظم کا جو فرمان ہے اور جو لیٹر لکھا گیا ہے, اور پھر فوری طور پر اس نیتن یاہو کے اسٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کی وڈرال کہ جی یہ معاہدہ وہ نہیں ہے, اور اس سلسلے میں آپ ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں.
اس پورے حوالے سے دل بہت دکھی ہے. میں نے اپنے پروگراموں میں جو کچھ میں اپنی بساط کے مطابق کہہ سکتا تھا وہ کہا, اور آج آپ کے پروگرام میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں کہ آپ کے ہاں بات کرتے ہوئے سب کچھ کہا جا سکتا ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری حکومت کا اس وقت موقف ہے, خاص طور سے جو آج پارلیمنٹ کے اندر اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ یہ تو وہ مسودہ نہیں ہے جو ترامیم ہم نے کر کے یہ مسودہ واپس بھیجا تھا, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان 8 ممالک کی قیادت سے, تو پھر اس معاہدے کو مسترد کرنے کی بجائے اس کی تائید و تعریف کیوں کی جا رہی ہے؟ یعنی اتنا بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے کہ ایک سانس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو ہم نے ترمیم شدہ 8 ملکوں کے وزرائے خارجہ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھیجا تھا, اور جب وہ ممالک کے سربراہوں کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس کے اندر وہ پیش کیا گیا تھا. بھائی اگر یہ وہ نہیں ہے تو 8 کے 8 ڈسون تو کر دیں اس کو کہ ہم نہیں مانتے اس کو. مجال ہے کوئی سانس لے جائے, مجال ہے کسی میں اتنی جرت ہو کہ وہ یہ کہے کہ اگر وہ ترامیم آپ نے شامل نہیں کی ہیں تو یہ معاہدہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ایک تو یہ سب سے اہم سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹرمپ نے ٹریپ کیا ہے مسلم امہ کہہ لیجئے یا مسلمانوں کے جو بھی نمائندہ 8 ممالک تھے جن سے ان کی ملاقات تھی, میرے خیال سے کہیں یا نہ کہیں, مانے یا نہ مانے, سب اپنے اپنے زخم چاٹ رہے ہوں گے, اس لیے کہ اس نے اس کمال طریقے سے بے وقوف بنایا ہے ان تمام قائدین کو کہ یہ معاہدہ تو دراصل نیتن یاہو کا معاہدہ ہے, اس لیے کہ ان سے ملاقات کے بعد ٹرمپ نے انہیں بتایا کہ اب وہ آ رہے ہیں کل منڈے کو مجھ سے ملنے کے لیے, تو ان کو اگر یہ منظور ہوا تو پھر یہ معاہدہ جو ہے امپلیمنٹ ہو جائے گا. جو میرا اعتراض ہے اس کے اوپر, وہ قائد اعظم نے جس طریقے سے کہا تھا, ہمارے لیڈرشپ کو قائد اعظم کی کوئی باتیں یاد رہتی نہیں ہے. انہوں نے تو کسی 2 ریاستی حل کی بات نہیں کی تھی جو آج ایران کہتا ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر 2 ریاستیں قائم نہیں ہو سکتی. یہ تھا وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ تو فلسطین ہے, یہ ناجائز اولاد جو ہے یورپ اور امریکہ کی, جو ان کو اپنے ملک لے جانا نہیں چاہتے, کیونکہ یہ جو چاند چڑھا کے جرمنی سے نکلے تھے وہ اپنے ہاں لے رکھنے کے لیے ان کو تیار نہیں تھے, لہٰذا انہوں نے فلسطین کی سرزمین پہ ان کو کرائے کے گھروں میں رکھا. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ قائد اعظم کے فرمان کی نفی تو چلے چھوڑ دیجئے, وہ تو ہو گئی. وہ ایک شعر تھوڑی سی امینڈمنٹ کے ساتھ میں عرض کروں کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ہم کو بہت ناگوار گزری ہے. اس پورے معاہدے کی ایچی بیچی کر کے آپ دیکھ لیں, اس میں تو 2 ریاستیں بھی نہیں ہیں. یعنی جس کے بارے میں پچھلے 20-30 برس سے, خاص طور سے اوسلو ایکارڈ کے بعد سے ہم 2 ریاستی حل کی بازگشت سن رہے تھے, اس میں وہ بھی نہیں ہے. نہ صرف یہ بلکہ یہ ہے کہ فلسطینی بھاگ جائیں یہاں سے, جو رہ جائیں گے ان کو ہم دہشت گرد تصور کریں گے. یہ جو مکمل جنگ بندی اور انخلا کی بات کر رہے ہیں, تھپڑ مارا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے منہ پر بھی اور میرے خیال سے باقی 8 ملکوں کی قیادت کے منہ پر بھی, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ اور نو معاہدہ, جنگ بندی اور نو جنگ بندی, جہاں جہاں ہم چاہیں گے ہماری فوجیں وہیں موجود رہیں گی. یہ تو حال ہے ہماری قسم پرسی کا. ایک لفظ نہیں بولا اس کے اوپر وہ OIC, جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں OIC, وہ جب بھی کوئی بہت بڑا سائنہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد سارے مل کے کہتے ہیں ایک کورس کی صورت میں OIC. ایک وہ عرب لیگ جس کا براہ راست تعلق ہے اس پورے سانحے کے ساتھ جو وہاں ہو رہا ہے, سب کی زبانیں بند ہیں, گونگے ہیں سب. قطر کے اوپر حملے کے بعد سے جو رویہ ہم نے مسلم امہ کا دیکھا, سوائے لپ سروس کے کسی نے کچھ نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ میں عرض کرتا چلوں اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں, وہ یہ ہے کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں مشرق وسطیٰ میں, ان میں سے ایک ملک ایسا نہیں ہے جس کو یہ اعتبار ہو کہ اگر ہم نے امریکہ کو ناراض کیا تو 4 گھنٹے ہماری حکومت قائم رہے گی. کوئی ایکسپشن نہیں ہے اس کے اندر. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. جی ڈاکٹر دانش. ٹھیک ہے, میں آگے آتا ہوں. میں ذرا تینوں مہمانوں کی رائے اس پہ لے لوں, اور میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے مہمانوں کی رائے کو عوام تک پہنچاؤں اپنی کوئی پوائنٹ دینے کے بجائے. جی حافظ اللہ نیازی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. سر, یقیناً آپ نے تو اس معاہدے کو, امریکن معاہدے کو, اور ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کو آپ نے پوسٹ مارٹم کیا ہے, میں نے پڑھا تھا. کیا کہیں گے سر ان تمام باتوں پہ؟
ڈاکٹر صاحب جب میں کل یہ کالم لکھنے لگا جو آج چھپا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی تقریباً مختصر ترین میں 5000 الفاظ میں لکھ سکا. ظاہر ہے کہ 1200 ورڈز میں چھپنا تھا, چنانچہ مجھے بہت سی چیز نکالنی پڑی اور بالکل صاف شفاف آج میں نے کٹ کے رکھ دیا کہ مسئلہ کیا تھا. کیا یہ ٹرمپ کے ساتھ پرپوزل میں کیا فلسطین کے مسئلے کو دفنانا تھا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ غزہ کے لوگوں نے کہا ہے آپ کو کہ ہمارے پہ قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. آپ جو 2 سال سے جو تڑپ رہے ہیں اور ان کے اوپر ظلم ڈھا جا رہا ہے, کسی نے کہا ہے؟ انفیکٹ غزہ نے قربانی دے کے اسرائیل کو ننگا بھی کر دیا اور تنہا بھی کر دیا. اب ان کی قربانیوں کو آپ پھر اس کے اوپر خط تنسیق پھیرنا چاہتے تھے. یہ امریکہ یہ کب مجھے مطلب میں ان چند خوش نصیبوں میں سے ہوں جو اس کو ہمیشہ سے پتا تھا کہ یہ جب سامنے آئے گا تو پتا چلے گا کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا. یہ پوری 250 سال جو ہے اس ملک کی جھوٹ, وعدہ خلافی اور دھوکہ دہی کے اوپر ساری گزر گئی ہے. کبھی آپ کا پروگرام کا ٹائم ہو تو میں آپ کو جیفرسن سے لے کے آج تک بتا دوں کہ یہ کتنا دھوکے باز ملک ہے. اس کے اب کسی کو نہیں پتا, اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ جو آدھے جھوٹ بولتے ہیں اگلے دن مکر جاتے ہیں. مطلب آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ٹونی بلیئر جیسا وار کرمنل جیسے عراق کے اندر جو اسی طرح بچوں کے اور بوڑھوں کے اور معصوم شہریوں کے قتل کا ذمہ دار ہے, جو سب سے بڑا مجرم ہے عراق وار میں, جس کو 2007 سے لے کے 2015 تک وہاں پہ ایک انوائے بنا کے بھیجا گیا. کن ملکوں نے؟ چار یونائٹڈ نیشن, USA, روس اور یورپین یونین. اور وہاں پہ فلسطینیوں سے پوچھیں کہ اس نے وہاں کی سیٹلمنٹ کو پکا کیا اور فلسطینیوں کو مزید بے گھر کیا. آپ یہ دیکھیں کہ 1948 سے لے کے جو کچھ ہوا آپ کو پتا ہے کیسے کہ ادھر 29 نومبر کو قرارداد 181 آتی ہے جس میں وہ 2 ریاستیں قائم کرتے ہیں. 6 دسمبر 1947 کو قائد اعظم خط لکھتے ہیں 6 دن بعد ہنری ٹرومین کو. اس نے کہا جی میں امریکی قوم آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ انصاف کا خون نہ کریں. آپ کو اندازہ نہیں کہ اسرائیل کے قیام سے دنیا ایک سنگین خطرہ سے لاحق ہو جائے گی, پوری دنیا کے اندر ایک بربادی آ جائے گی. آپ عظیم قائد کو نگیٹ کر رہے ہیں. آپ قائد اعظم کے احکامات کو آپ ایک ایک خط سنیں, یقین جانو کاش آپ وہ خط نکال کے پڑھ دیں. وہ تار تھا, ٹیلی گرام تھی, کیبل تھی جو اصفہانی ہمارے ایمبیسڈر تھا اس کے تھرو بھیجی گئی ہنری ٹرومین کو, اور قائد اعظم نے ساتھ اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں پریس میں دوں اس کو, اور پھر انہوں نے پریس میں دے دی. اس میں کیا کہا گیا؟ اس نے کہا یہ بد اخلاقی ہے, یہ غلط اقدام ہے, یہ غیر اخلاقی کام ہے, یہ غیر سفارتی کام ہے. کسی طور بھی ان کا حق نہیں بنتا ان کا ملک ان کو دیا جائے. وہاں سے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم نہ کریں, ان بیچاروں کے ساتھ نہ ظلم کریں. وہاں پہ یہ 1948 کے اندر جب گئے تو سیکنڈ وار کا سارا اسلحہ چھوڑ گئے, اور پھر سارے روس, برطانیہ, جرمنی, اٹلی, فرانس, امریکہ یہ لڑے ان عربوں کے ساتھ, نہتے عربوں کے ساتھ. سال کی جنگ میں ان کو شکست یقیناً ہوئی. پھر کیا ہوا؟ 1991 سے ایک پرمن جدوجہد کا آغاز ہوا, انتفاضہ کا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس وقت کرتے تھے کہ ٹینکوں کے آگے بچے مر رہے ہیں اور پتھر مارے ٹینکوں کو. کتنی دفعہ فوٹیج آئی, اس وقت دکھاتے نہیں تھے. یہ حماس کا یا القاسم بریگیڈ, عز الدین القاسم بریگیڈ, یہ تھوڑا سا نا دنیا پہ کہ آج پوری دنیا کے اندر اسرائیل تنہا ہو گئی ہے. وگرنہ اسرائیل کے خلاف ایک کمنٹ دے کے بڑے بڑے صحافی اپنی نوکری چھوڑ دیتے تھے, صرف یہ کہتے تھے کہ ہمیں دوسرا اینگل بھی دیکھنا چاہیے. CNN پہ وہ کیا ہے, رک سنچیز جو تھا بہت بڑا جرنلسٹ ہے جو آج آر ٹی کے ساتھ کام کرتا ہے, 2010 میں اس نے صرف اتنا کہا کہ یار اب دوسرا اینگل بھی دیکھ لو. انہوں نے کہا یہ اینٹی سیمیٹک ہے. انہوں نے نکال دیا. آج دیکھیں امریکہ میں اللہ کا کرنا کیا ہے, خدا گواہ کہ 35 سال سے کم یوتھ جو ہے وہاں پہ سنگل ڈیجٹ میں اپروول ریٹنگ ہو گئی ہے. امریکہ میں کہتے ہیں کہ اینی تھنگ لیس دین 25% ریٹنگ از زیرو ریٹنگ. اس میں سنگل ڈیجٹ ریٹنگ بھی نیگیٹو ریٹنگ. کبھی تصور کیا جا سکتا تھا؟ میں خود امریکہ کے اندر جب رہتا, جب پڑھتا تھا, جب وہ کتابیں جنہوں نے ڈے لائٹ نہیں دیکھی گئی تھی, جو 60 میں لکھی گئی, 50 میں لکھی گئی, 80 میں لکھی گئی, آج ان کو ملتی نہیں ہے. اسی جب 7 اکتوبر کو یہ 2023 کو حملہ ہوا, میں نے 9 اکتوبر کو ویلاگ کیا اپنا ذاتی,
تو فوراً ریموو کر دیا گیا. میں نے 3-4 دن بعد دوبارہ کیا پھلے اسی القاسم بریگیڈ کے حملے کے بارے میں, پھر ریموو کر دیا گیا اور ساتھ وہ کوشچن آ گیا. تو میرے لڑکے نے کہا جی کہ آپ نہ کریں, ہمارا بلاک کر دیں گے. اب دیکھیں چونکہ یوٹیوب کو پیسے مل رہے, حالانکہ انہیں کا ہے, یہودیوں کا ہے, لیکن اتنا چل رہا ہے کہ جو بندہ ریل کو گالی دے رہا ہے اس کا چینل دیکھ کے 1 ملین سے ویور آ جاتا ہے چند گھنٹے کے اندر. یہ حال ہے. تو اس حالات میں آپ جاتے ہو, معاہدہ کرتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ رکھا تھا کہ ادھر ٹرمپ پریس کانفرنس کرے, ادھر آپ رات کے آدھی رات ہوگی پاکستان میں, ادھر میری ٹویٹ ایئر کر دیں. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, یہ 1983 میں ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہوئی اور انہوں نے سارا نکالا اور انہوں نے وہاں پہ بیروت میں امن فوج بھیجی جس میں امریکن میرینز تھے, جو فرانس تھے, جس میں ساری فوجیں تھیں. ایک حملے میں 241 میرینز مارے گئے اور 60 کے 70 فرینچ ٹروپرز مارے گئے اور یہ ساری فوجیں نکال کے وہاں سے لے آئے. اس وقت بھی ہر دفعہ فلسطینیوں کو دھکے لے جاتا ہے, موراکو بھیج دو, جارڈن بھیج دو. اور اس کے بعد میں صرف یہ بتا دوں, آپ امن فوج بھیجیں اور آپ کی 10 لاشیں آ گئی نا تو یہ 25 کروڑ لوگ آپ کے لیے قہر الہی بن جائیں گے. یا خدا کے واسطے اس معاہدے کو کرو. آپ ایک بندے کو, آپ ان کو فلسطین کے مسئلے کو دفنانے کے لیے ان کو ممد بہان ہو رہے, مددگار ثابت ہو رہے. تو یہ اتنا عجیب و غریب صورتحال سے دو چار ڈاکٹر صاحب کہ یہ پھنس چکے ہیں اور اپنی نیتوں کی مار کھا رہے ہیں, آج یہاں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں آگے بات کروں گا. میں ذرا سا محسن بیگ صاحب کی طرف بھی آتا ہوں. محسن بیگ صاحب, ماضی میں اگر ہم دیکھیں امریکہ کے ساتھ سینٹو سیٹو سے لے کے اس کے بعد آپ کے 71 کی جنگ ہے, پھر آپ کا ایٹمی دھماکہ ہے, ضیاء الحق صاحب سے مل کر آپ کا جو ہے وہ افغانستان میں روس کے خلاف وار ہے, اور اس کے بعد ایک ایسے جنگ میں جس سے ہمارا تعلق نہیں تھا اس میں پرویز مشرف کو اسٹون میں ایج میں بھیجنے کی بات کی گئی. پھر ایبٹ آباد میں ہماری قومی سلامتی کے خلاف یا خود مختاری کے خلاف وہ گھس آئے. اور اس کے علاوہ کئی ایسی باتیں ہیں جو کہ امریکہ کی جو بھی صورتحال پاکستان سے رہی وہ ہمیشہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا. اب اس موقع پہ جو معاہدہ ہوا وہ بھی دھوکہ سامنے آ گیا. تو ایک تو حکومت کے اقدام, وزیر اعظم کے ٹویٹ کرنے کو جو کہ آپ نے, میں نے پڑھ کے سنایا آخری حصہ, جو کہ قائد اعظم کے فرمان اور لیٹر کے بھی خلاف ہے, اور اس صورتحال میں انہوں نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا اور پارلیمنٹ کو, جو کہ اہم ترین ادارہ ہوتا ہے, نہ کابینہ سے پوچھا, نہ پارلیمنٹ سے پوچھا, نہ پاکستان کی عوام سے رائے لی اس اہم ترین حساس معاملے میں. کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بخاری صاحب کو, حفیظ اللہ نیازی صاحب کو میرا سلام. بیسیکلی میں نے دونوں بھائیوں کی بات سنی ہے. بیسیکلی ہمارے ہاں جو انٹرنیشنل افیئرز میں کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس کو پراپرلی اویئرنیس اور بریفنگ نہیں ہوتی, ورنہ اتنی جلدی آپ کسی بھی بات کا ایسے انٹرنیشنل ایشو جو کہ بہت ہی ہارڈ ایشو ہو اس کے اوپر آپ ایسا کوئی ٹویٹ کر دیں. اب دیکھیے کہ ہمارے ساتھ تو جو امریکہ کے ریلیشن شپ جو ہے وہ اپنے مفاد کے تحت, جب ان کا مفاد ہو تو وہ بہت آپ کو محبت سے اور بہت اپنائیت سے ملتے بھی ہیں اور آپ کو کچھ فیور بھی مل جاتی ہے ڈالروں کی صورت میں. ادروائز ان کو اپنا مفاد ہر صورت عزیز ہے. اس میں کوئی لانگ ٹرم ریلیشن شپ امریکن ہسٹری میں ہوتے نہیں ہے. اگر ان کا کوئی پرماننٹ الائی ہے اور پرماننٹ جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ ایک ہی ریاست ہے دنیا میں, وہ اسرائیل ہے. اور وہ جوش لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ چاہے تو وہ امریکن صدر کو بھی 2 دنوں میں فارغ کر کے گھر بھیج دیں. اس لیے جتنے امریکن صدور آتے ہیں وہ اس لابی کے اتنے زیادہ انفلوئنس میں ہوتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ میں ان کی ورکنگ ریلیشن شپ دیکھ لیجئے, ان کی فنڈنگ ہے بلینز میں, ان کے جتنی بھی ان کو جو چیز درکار ہے ڈیفنس بجٹ کے لیے, ڈیفنس اکوپمنٹ کے لیے, یہ ساری چیزیں وہ بلینز آف ڈالر جو ہے. ابھی یہ ایران
وار کے اندر جو اسرائیل نے ایسٹیمیٹڈ ان کی لابی نے بجٹ دیا, دے نیڈ ایٹ لیسٹ 1000 بلین ٹو ری بلڈ اسرائیل. وہ ری بلڈ تو کیا کرنا ہے, وہ دے ول گیٹ مور ویپن. تو اگر ایسی صورت میں اس انڈیا پاکستان جنگ کے بعد جو ہماری وہاں ملاقاتیں ہیں اور ہمیں ویلکم کیا جا رہا ہے, تو اس کے پیچھے بھی ریزن ہے, بیکاز یہ جس خطے میں ہم ہیں, ہماری جو پوزیشن ہے اس خطے کے اندر, وہ امریکہ چاہے گا کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ انگیج رکھے. اب جب ہم نے سعودی پیکٹ کیا تو فوری طور پر کہہ دیا گیا کہ وہ جو افغانستان کی بیس ہے ہم وہ واپس لینا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر پاکستان یا چائنا کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے اس بیس میں ہم واپس آ جائیں. آئی ڈونٹ نو, میرا نہیں خیال کہ افغانستان ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرے گا. تو ایسی صورت میں جب انہوں نے معاہدہ امن ضرور ہونا چاہیے, غزہ کی وار رکنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ساری دنیا ایون یورپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وار رکنی چاہیے. جہاں تک مسلم کنٹریز کا تعلق ہے وہ آپ نے دیکھ لیا, وہ بخاری صاحب نے کہا, میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. کوئی دم خم نہیں ہے, اپنی اپنی سلطنتیں بچانے کے چکر میں ہیں, بلینز آف ڈالر بتا دیتے ہیں امریکہ کو. وہ ان کے منہ پر وہ ان کا مذاق اڑا کے جاتا ہے, وہ کہتا ہے وداؤٹ می یو کی ناٹ سروائیو ایون اے ویک. مطلب یہ ڈس ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کو بلینز آف ڈالر آپ نے جو امریکہ یورپ میں رکھے ہوئے ہیں یا انویسٹ کیے ہوئے ہیں یا پراپرٹی لی ہوئی, یہ آپ کو ملے گی نہیں. یہ امریکنز کی نیچر ہے. ایسی صورت میں پاکستان, اللہ نے اس وار کے بعد, انڈیا کی وار کے بعد ہمیں ایک ریسپیکٹیبل مقام دیا ہے. اس کو ہمیں اس ریسپیکٹ کو برقرار رکھنا ہے. اس میں ہم اگر انٹرنیشنل لیول پہ میٹر کیے جانے لگے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے, تو اس میں آپ کو بہت ہی سوچ سمجھ کے جو بھی اسٹیٹمنٹ دینی ہے پلس یا مائنس, وہ آپ کو پہلے انٹرنیشنلی سوچ سمجھ کے دینی ہے. کیونکہ یہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی, جیسے ہمارے پہلے حالات تھے اور جنگ کے بعد کے حالات بدل گئے, لیکن اس میں ہم نے لانگ ٹرم سوچ کے چلنا ہے. اور وہ فیصلے جو آپ اتنی جلدی میں کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا رک کے, تھوڑا سا سوچ کر, لانگ ٹرم فیوچر دیکھ کر, کیونکہ کل پاکستان انشاءاللہ ہوگا, آپ لوگ نہیں ہوں گے, تو لہٰذا وہ ملک کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور ملک جو ہے انٹرنیشنلی آئسولیشن کا پہلے شکار تھا, اب اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے ہمیں منہ لگانا شروع کیا, تو اس کے لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. تو ایسے حالات میں یہ جو معاہدہ ہے, نیچرلی ہم نے اسرائیل کو پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے. ہم نے بہت وثوق سے کاش پہلے دن سے کہ ہم اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم نہیں کرتے, فیوچر میں بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن ہم نے فلسطین کو جب تسلیم کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلسطین کو سپورٹ کریں, غزہ کے لوگوں کو سپورٹ کریں. اگر اس میں امن قائم ہوتا ہے تو اس کو سپورٹ کریں. مسلم کنٹریز وہ امریکہ کی تائید میں جاتے ہیں. اب دیکھیے ان ساروں کو جو ویپن دیے گئے وہ سارے امریکنز ہیں, بلینز آف ڈالر کے ایئر کرافٹ ہیں, ویپنری, لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ امریکہ نے وہ کنڈیشن رکھی ہے کہ آپ میرے یہ ساری ویپنری میرے الائز کے خلاف, اس کا الائز اس ریجن میں کون ہے جی, وہ ایک ہی ہے, اسرائیل ہے. تو یہ سارے اپنے جہاز کھڑے کیے ہیں, 2 میزائل لگے, یقین کیجئے وہ صورتحال وہ کسی اور شو میں بیان کر سکتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر انٹرنیشنل, اگر ماشاءاللہ ہم نیوکلیئر پاور ہے, مسلم کنٹریز میں ہمارا ایک مقام ہے, تو اس کو آپ نے انٹرنیشنل پالیسی بہت ہی ٹھنڈے دل سے, اس میں کوئی جلدی نہ کرے کہ کسی کو نامینیٹ کر دیا, کسی کو مبارک دے دی, ٹویٹ ٹکا دیا. یار یہ کل گڑے پڑے گا, یہ گلے پڑ چکا ہوا ہے, اس کو تھوڑا سا ہاتھ پر وہ کر کے پھر کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاؤں گا ناظرین, اور بریک کے بعد کر اپنے تینوں مہمانوں کے سامنے پھر اس ایشو کے اوپر چند سوالات ہیں, چند باتیں ہیں, اور اس وقت پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس ایشو کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے میرے مہمان بہتر طور پر ہمیں جو ہے وہ اپنا جو تجزیہ ہے وہ دے سکیں گے. چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سلیم بخاری صاحب, یہ کیونکہ بہت ہی اہم ڈسکشن ہے, بہت اہم ترین تجزیہ نگار
ان چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں. اب جیسے یہ بات اگر مانی جا رہی ہے جو کہ وزیر اعظم کے ٹویٹ میں بھی ہے، اور جس طرح ہم نے ذکر کیا آپ کو، اور ہمارے ساتھ نیازی صاحب نے تو پوری ڈیٹیل سامنے رکھ دی کہ قائد اعظم نے ٹرومین کو بھی خط لکھا تھا اور بہت سخت انہوں نے کہا تھا کہ یہ ناانصافی ہے، غیر قانونی ہے، چارٹرڈ کے خلاف ہے، یہ نہیں ہو سکتا بانی پاکستان نے 2 ریاستی فلسطین کو تقسیم کر کے اسرائیل اور فلسطین کی ریاست بنانا. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ آئی آلسو اسٹرانگلی بلیو دیٹ دا امپلیمنٹیشن آف دا 2 states proposal is essential to ensure lasting peace in the region. اس بنیاد پر لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا. اور ایک اور بات کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کی جا رہی ہے کہ ابراہم ایکارڈ ہم اس کا حصہ بن چکے ہیں اس معاہدے کو سپورٹ کر کے. اب یہ بتائیے کہ سر اس صورتحال میں پاکستان اور بانی پاکستان کی تو اسٹیٹمنٹ اور قول اور تو چیزیں ہیں، لیکن جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں جن کے دل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کو سپورٹ تو اس کو تسلیم تو چھوڑیں، اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتے. ایسی صورتحال میں یہ پاکستانی کہاں کھڑے ہوں گے اور خود یہ حکومت کہاں کھڑی ہوگی سر؟ ڈاکٹر دانش، آپ نے بہت سارے اہم سوال ایک ساتھ پوچھ لیے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں اپنی بساط بھر ان کا جواب دینے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہوا میں باتیں کر رہے ہیں، ہماری لیڈرشپ بھی ہوا میں باتیں کر رہی ہے. یعنی جس چیز کا تذکرہ نہیں ہے اس معاہدے میں، اس کے اوپر آپ فرما رہے ہیں کہ ہم سختی سے عمل کرائیں گے. یعنی یہ مجھے آپ بتائیے کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں وہ؟ اور دوسری سانس میں آپ اس معاہدے کی تائید بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کمال ہے، یہ تو امن کے لیے نسخہ کیمیا ہے. یعنی غزہ میں نہ صرف یہ کہ حماس ہتھیار پھینکے، بلکہ اس کا آخری شخص بھی یہاں سے نکل جائے. وہ کہاں جائے؟ ہم راستہ دیں گے وہ کہتے ہیں، لیکن جائیں کہاں؟ نہ ان کو ایجپٹ لینے کے لیے تیار ہے، نہ ان کو جارڈن لینے کے لیے تیار ہے، نہ اندرونی حالات ان کو سیریا لینے کے لیے تیار ہے. لبنان کی صورتحال آپ نے دیکھ لی ہے، تو جائیں کہاں؟ دیٹ مینس دا آبجیکٹو از کہ ان کو ایلیمینیٹ کریں، جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں ان کا نشت مکا دیں ان کا. اب مشکل یہ ہے کہ کیا ہمارے تمام مسلم امہ کے قائدین جو ہیں، جو حکمران ہیں، وہ اس ظلم کا، اس درندگی کا، اس غیر انسانی رویے کا حصہ بننے جا رہے ہیں، یا ان میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ اگر فلسطین کی ریاست نہیں بن رہی ہے تو نہ ہم اوسلو اکارڈ کو مانتے ہیں، نہ ہم ابراہم اکارڈ کو مانتے ہیں، نہ ہم آپ کے اس معاہدے کو مانتے ہیں. کبھی نہیں ہوا ہے یہ. میں آپ کو ایمانداری سے عرض کروں، جب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور ہمارے پرائم منسٹر کی تعریفیں فرما رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو میں اپنے دل میں بہت خدشہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ اب ہمارے ہاتھوں کوئی نہ کوئی کھلواڑ کرائیں گے. ذرا تاریخ اٹھا لیجیے. پوری ہسٹری 70 سال کی بھری پڑی ہے امریکہ کی بٹریل سے. جب بھی کبھی انہیں ہماری ضرورت پڑتی ہے تو سب کا دودھ اتر آتا ہے. آپ ذرا دیکھیے، بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے نیازی صاحب نے تو بہت پیچھے تک کی بھی بات کر دی، ٹرومین کے دور کی بھی. میں ذرا اس کو لے آتا ہوں F-16 کی ڈیل اور پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے. آپ مجھے ذرا بتا تو دیجئے کہ کس وقت کسی امریکن نے اس معاملے میں ہمیں کوئی چھوٹ دی ہو. ہم نے F-16 پہلی دفعہ مانگے تو اس میں پروویژن یہ تھی کہ یہ ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. ایک دوسرا یہ کہ اس میں جو نیوکلیر آرسنل کو کیری کرنے کی کیپیسٹی تھی وہ اس میں سے انہوں نے مائنس کر دی. یہ ہے ہماری بہت ریسنٹ اور بہت پیاری محبت جو اس وقت کی امریکن لیڈرشپ نے کی. اس کے بعد جناب نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ہمارے موسٹ پاپولر پرائم منسٹر کو پھانسی کے پندے تک چڑھا کے چھوڑا انہوں نے، صرف اس لیے کہ اس نے ان کی بات نہیں مانی تھی. انہوں نے بے پناہ دفعہ کسنجر کو بھیج کے کہا تھا کہ یہ پروگرام آپ بند کر دیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ٹریپ میں ہر بار آتے ہیں، بس صرف ان کو تھوڑا سا دانہ ڈالنا ہوتا ہے اور پچکارنا ہوتا ہے ہمیں. ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور جو بھی وہ کریں. ہم نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں. افغان جہاد
آج ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں جو ہم نے کس کی خاطر کیا تھا؟ امریکنز کی خاطر. وہ ہماری لڑائی نہیں تھی، وہ ہماری جنگ نہیں تھی. وار آن ٹیرر کس کے لیے کیا تھا ہم نے؟ ہمیں امریکہ نے کہا آپ کو وار سپورٹ پروگرام کے تحت ہم اتنے پیسے دیں گے، آج تک نہیں دیے ہیں. آگے چلیے، جو مرضی صورتحال ہو، چاہے وہ عالمی ہے، چاہے وہ ریجنل ہے، چاہے وہ پاکستان انڈیا کی ہے. وہ 6 فلیٹ کی بات کروں گا میں تو پھر بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ وہ ہونٹ مسکرانے والے کیا ہوئے، جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے. تو وہ اس پاکستان کا ڈیبیکل جو ہے اس کی ساری ذمہ داری ہماری اس گریٹ الائنس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پر ہے، جنہوں نے ہمیں دلاسا دے کے ہندوستان کو اپنی مرضی کر کے اس پاکستان کا ڈیبیکل کروایا. صرف مقصد تھا تقسیم کرنے کا. یہی آبجیکٹو امریکہ کی سکسیسو لیڈرشپ کا ہے. ہمارے ساتھ بیٹھے جو بھائی ہیں وہ امریکہ میں رہے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے تو پڑھا ہے، نیازی صاحب نے، محسن بیگ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت قریب سے امریکن ایڈمنسٹریشن کو دیکھا ہے کہ ہاؤ اٹ بیہیوز. آج تک کسی ایک معاملے میں مجھے بتا دیجئے کہ کہیں امریکہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہو. میں آپ کو لے جاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہوتی. اندھوں کی طرح سے ہر جنگ میں کود جاتے ہیں اور جو ان کا حشر ہوتا ہے وہ تاریخ کے پنوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. 18 سال تک اسی سپر پاور نے جنگ لڑی ویتنام کے نہتے معصوم گوریلا وار لڑ کے انہوں نے جس طرح سے ان کو یہ وہاں سے بھگایا ہے. 18 سال کے بعد وہ تاریخ کے اندر موجود ہے سب کچھ. یہ اپنی چڈیاں، اپنے کپڑے، اپنے جوتے پھینک کے ہیلی کاپٹروں سے لٹک کے وہاں سے نکلے تھے. اس کے بعد آ جائیے عراق میں. یہ سب مسلمانوں کی بربادی کرنے کے مناظر ہیں جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں. کہاں گئے جناب وہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن؟ پورا عراق کھود مادا. جس نے یہ تھیسس جو ہے وہ گھڑا تھا، جس کے نتیجے میں عراق کی ایسی تیسی اور صدام حسین کو پھانسی کے پندے پہ آپ نے پہنچا دیا. یہ سب کچھ آپ کا. اس کے بعد آ جائیے 20 سال تک نیٹو اور امریکہ کی فورسز افغانستان میں رہی. جس طرح یہ بھاگے ہیں وہاں سے اسلحہ چھوڑ کے اور اپنی وار مشینری چھوڑ کے، وہ بہت پرانی بات نہیں ہے، تازہ ہے. لیکن جب کبھی انہوں نے ہم سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، ہماری لیڈرشپ کے بھی صدقے جائیں اور ان کے کمال کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے. آخری بات عرض کروں، جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن ہوا، آپ اندازہ کیجئے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی انفرنج ہوئی، وائلیٹ ہوئی، کسی کو توفیق ہوئی ایک لفظ بولنے کی؟ تو جب ہماری لیڈرشپ اتنی اپاہج، اتنی قومی کازز سے لا تعلق ہوگی تو پھر وہی کچھ ہوگا جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے. جی ڈاکٹر دانش. ٹھیک ہے. میں آتا ہوں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب. ابھی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر حماس کو بھی دھمکی دے دی ہے اتوار کی شام تک کی، اور آپ کے فلسطینیوں کو بھی دھمکی دے دی گئی ہے. اور اس سے پہلے آپ کے وزیر دفاع جو اسرائیل کے ہیں انہوں نے 2 ٹوک دھمکی دی تھی. اب اسرائیل کے جو آپ کے فوجی افسر ہیں جو وہاں موجود ہیں وہ بھی دھمکی دے رہے ہیں. تو گویا اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ حماس اور فلسطین کے مکمل انکار کے بعد اب کوئی وہاں پر جس طرح کی دھمکی امریکن پریزیڈنٹ دے رہے ہیں، جس طرح اسرائیل کے دفاع دھمکی دے رہے ہیں وزیر دفاع، تو لگتا یہ ہے کہ یہ مسئلہ بہت خطرناک حالات کی طرف جائے گا. اور ایسی صورتحال میں ہم کہاں کھڑے ہیں سر؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ میں تو باقی مسلم ممالک کی بات ہی نہیں کرتا. وہ تو انہوں نے تو اڈے دیے ہوئے ہیں، وہ تو سیکیورٹی ان کی سنبھالتا ہے امریکہ، اور وہ تو غلام ہے. تو کیا سر پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے، اسلامی قوت رکھتا ہے اور 8 لاکھ کی فوج ہے اس کے پاس، اور پاکستان کے غیور 25 کروڑ لوگ ہیں جو کہ اسرائیل کا نام نہیں سننا چاہتے ہیں، کیا ہوگا سر؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، امریکہ اور اسرائیل نے جس طریقے سے چابک دستی سے دنیا کو تباہی کی دہلیز پہ لا کھڑا کیا ہے، ایک گڑھے کے کنارے پہ دھکیل چکے ہیں. یہ چلاکیوں کا زمانہ اب گیا. لیکن یہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ بخاری صاحب فرما رہے ہیں کہ 70 سال سے دھوکوں کی تاریخ ہے. میں نے تو کہا جی بخاری صاحب 250 سال سے، لیکن تازہ دیکھ لیں
یہ قطر کے ساتھ کیا معاہدہ تھا کہ ہم نے قطر کو بیرونی خطروں سے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس لیے ہماری فوج بیٹھی ہے وہاں پہ 30,000 کے قریب قطر کے اندر. اور لیکن مجھے اس سے زیادہ خطرہ ہے. دیکھیں اس وقت ایک بہت خطرناک کام شروع ہے پچھلے 4-5 دن سے. روس جو ہے وہ دھڑا دھڑ اس کا ویپنز پہنچ رہا ہے ایران کے اندر، اور پہنچنا چاہیے. اور امریکہ نے دھڑا دھڑ جو ہے قطر کے اندر اپنا ویپن پہنچا رہے ہیں. یہ جو نے معافی منگوائی ہے نا، پہلی تو بات ہے ان بیچاروں کی کیا ہے کہ جو اس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو اسرائیلی بمباری کی ہے تو ٹرمپ نے اسے معافی منگوائی ہے، اور جس لجاج کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حضور ذرا اس کو ایک نظر دیکھ لیں. وہ 20 چلو چھوڑیں کہ مسئلہ فلسطین کو تو بعد میں دیکھتے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کنٹرول جو ہے ہماری ایک کمپنی کرے گی جس کے بورڈ کے چیئرمین ہوں گے، امن جو بھی کمیٹی ہے جس کے چیئرمین ہوں گے ٹرمپ، اور اس کا جو کنگ پن ہوگا یعنی کہ پرائم منسٹر ہوں گے ٹونی بلیئر. اس کو چھوڑیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جگہ دی نہیں، اس کو حق دفاع نہیں لینا، ان کے پاس کسی کے پاس اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ ان کو پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ چلے جائیں، باقی سرنڈر کر دیں، اور باقی سارے فلسطین کے علاقے کو ہم کو نہتا کرنا ہے، کیونکہ ان کو صرف تب بھی رہنے کا حق دیا جائے گا کہ یہ یہاں پہ ایسے رہیں گے. اور پھر اسرائیل ان کو کیسے رکھنا چاہتا ہے، ڈرال کیسے کرتا کیسے نہیں کرتا. میں تھوڑا سا بتا دوں جی کہ چند باتیں دوبارہ دہرا دیں. یہ کوئی عام چیز نہیں تھی. یہ 29 نومبر 1947 کو جب اقوام متحدہ نے ابھی تقسیم نہیں ہوا، صرف ریزولوشن پاس کی ہے ممکنہ تقسیم کے اوپر. ممکنہ تقسیم کو 6 دسمبر 1947 کو گورنر جنرل پاکستان، میں 2-3 چیزیں پڑھوں گا. گورنر جنرل پاکستان کے عجاب محمد علی جناح نے فلسطین کی امکانی تقسیم پر امریکی صدر ہینری ٹرومن کو تار بھجوایا. مختصراً متن واضح ہے کہ عجاب میں مختصراً متن واشکاف اور سخت الفاظ میں اسرائیلی ریاست کے قیام کی نہ صرف مذمت کی، اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف قرار دیا. وہ وکیل کہہ رہا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے اسرائیل کا قیام. عظیم قائد کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ قانونی اور اخلاقی طور پر غلط، ناقابل عمل اور ایک شرمناک قدم ہوگا. عرب ممالک، دیگر اسلامی ممالک کے 300 ملین مسلمان اور کئی غیر مسلم ممالک مزاحمت کریں گے. اسرائیل کا قیام عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ رہے گا. امریکی صدر ٹرومن، امریکی عوام سے میرا مطالبہ ہے کہ آپ لوگ انصاف کا ساتھ دیں اور آنے والے اس طوفانی بحران کو روکیں. عظیم قائد نے اصولی موقف نہ ہے اور کھل کر اسرائیل کے قیام کی مخالفت کی اور فلسطینیوں کے موقف کی حمایت کی. اب آ جائیں جی، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہم نے اس کو جو جدھر لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ ایک جس کو کہنا جی کہ اس کے بعد جو شروع ہوتا ہے کہ سب کو اس نے اس معاہدے نے 20 مقابلے سب کو غیر محفوظ کر دیا ہے، کیونکہ جو پہلے کیفیت تھی اسے زیادہ فورٹیفائی ہو جائے گا. اسرائیل کے زیادہ جو ہے وہاں پہ صورتحال زیادہ جو خطرناک ہوگی. اور پھر عملاً چند دنوں میں آپ جب دیکھیں گے، یہ آدمی پروگرام نوٹ کر لیں، ایران پہ حملہ ہونے والا ہے. اور یہ اب وہ حملہ نہیں ہے جو ایران میں پہلے ہوا ہے. نہ ایران اس کا جواب اس طریقے سے سخت دے گا جیسے پہلے دیا ہے، بلکہ یہ ایک کیٹاسٹرافک ہوگا. یہ ایک ایسی تباہی کا شاخسانہ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ ہم نے ریئلائز کیا یا نہیں کیا. ہم تو جو ہے تھوڑی سی چیز ہے، ادھر سے ہمیں بلایا گیا سعودی عرب کے، ہم بھی خوش تھے کہ یار پاکستان جو ہے قطر کا بدلہ لینے جا رہا ہے، سعودی عرب کا حفاظت کرے گا. پھر ایک اور آخری بات سن لیں، یہ تو بالکل خاطر جمع رکھیں. اس ملک میں کوئی جیسے محسن کہہ رہے ہیں، اس ملک میں کوئی حکمران نہیں پیدا ہوا 70-75 سالوں میں جو اسرائیل کو تسلیم کرا سکے. چاہے 2 فلسطینی ریاست ہے، میں کہتا ہوں چلو بن جائے، فرض کیا اور پوری ریاست ہی بن جائے، پاکستان پھر بھی فلسطین کو تسلیم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عجیب و غریب کام دیا ہے، کوئی گن ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجال ہے کہ اس کے معاملے کے اندر نظر انداز کر دے. کہرے لائی بن کے قوم نکلتی اور ٹوٹ پڑتی. ان کو حکمرانوں کو اس بات کا پوری طرح احساس ہے. اس لیے چنانچہ جب مشرف صاحب کے وقت میں اسرائیل کی تسلیم کرنے کا وقت آیا تو مجھے ساری عمر صفائیاں دیتے رہے. خورشید قصوری صاحب کی میٹنگ جو تھی استنبول میں اسرائیلیوں کے ساتھ، آج اس کا انکشاف ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے اقتدار میں آتی 2 مہینے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ ہے، پوری دنیا نے ٹریکنگ دی کہ جہاز کی اسلام آباد میں جا کے یہ جہاز کیا ہے، فورن منسٹر لینڈ کیا ہے، یہاں سے بورڈ ہوئے تل ابیب سے اسلام آباد لینڈ کیا اور یہ جہاز غائب ہو گیا اور ریڈار سے نکل گیا.
مجال ہے کسی کو کانوں کان آج تک خبر ہونی دی ہو. تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے جتن انہوں نے کیے ہیں جن کو اتنی جرت نہیں ہے. ابراہیم اکارڈ میں یہ تو ضرور ہے نا کہ سعودی عرب نے اوپن میٹنگ کی ہے, ابو دھابی نے تسلیم کر لیا. ان کو بتا دیں آج تک اوپن میٹنگ کر کے دکھا دیں. آپ تسلیم کریں تو ابراہیم اکارڈ کے حساب بنا بات کی بات ہے. انہیں کہا ایک میٹنگ کر کے دکھا دیں, ٹھیک ہے, پاکستان میں اپنے جہاز لینڈ کروا لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں آتا ہوں محسن بیگ صاحب کی طرف. محسن بیگ صاحب, ایک طرف ابھی آپ نے یہ دھمکی سنی ہے, بہت بڑی دھمکی دی ہے, وہ بڑی خطرناک دھمکی دی ہے امریکن پریزیڈنٹ نے آپ کے حماس کو, اور دوسری طرف جو ہے وہ فلسطینیوں کو بھی دھمکی دی ہے واضح طور پر. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں فلوٹیلا کاروان جو کہ 50 کشتیوں پہ تھا, اس پر کس طریقے سے اسرائیل نے اس پہ اٹیک کیا اور ان کو گرفتار کیا ہے. اور اس کشتی کے اوپر دنیا بھر کے ممالک کے لوگ موجود ہیں. لیکن سر مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف حماس اور فلسطین جن کا مسئلہ ہے وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں بنے, اور پاکستان کا موقف رہتا ہے کشمیر پہ کہ کشمیریوں کی شمولیت کے بغیر کوئی معاہدہ ممکن نہیں. تو فلسطینیوں کی اور حماس کی شمولیت کے بغیر کوئی معاہدہ ممکن نہیں. اس وقت کھڑے ہو کر پاکستان کے وزیر اعظم نے ٹرمپ کے سامنے یہ کیوں نہیں کہا؟ اگر وہ یہاں نہیں کہتے تو کل کشمیر پہ ان کا موقف کتنا اسٹرونگ ہوگا, ایک. اور دوسرا سر, ان دھمکیوں پہ جو دی جا رہی ہے اس میں کہاں تک کتنا بڑا خون خرابہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, ایک تو اصولی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب کوئی نیگوشیٹر دو فراقین کو بٹھا کے کوئی بات کرنا چاہے تو وہ دھمکی نہیں دے سکتا دونوں میں سے کسی ایک کو جس میں وہ صلح کروانا چاہتا ہو. تو لہٰذا جب آپ نے اپنی سائیڈ اتنی واضح ہے امریکہ کی سائیڈ کہ وہ کس سائیڈ پہ کھڑا ہے, تو فلسطین ہو یا حماس ہو یا کوئی اور اسلامی کنٹری ہو وہ میٹر نہیں کرتا. لہٰذا اس کو تو آپ نکال دیجئے یہ دھمکیاں کیا ہیں ان بیچاروں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اتنے سالوں سے اور پچھلے 2 سال سے خاص کر, تو ان کے لیے کوئی دھمکی جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. وہ ان کا سب کچھ اتنے لوگوں کا شہید ہونا اور گھر بار تباہ ہونا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں فلسطینیوں نے, اس سے ایک چیز ثابت ہوئی کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ آج اسرائیل جو ہے وہ یورپ میں اور بہت باقی دنیا میں وہ ایک تنہائی کا شکار ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس کے اس وقت امریکہ کی وجہ سے اس کے سامنے کھڑے اس طریقے سے نہیں ہو پا رہے, لیکن جو نفرت بڑھی ہے اور جو مخالفت بڑھی ہے پوری دنیا میں, اور جس طریقے سے یورپین کنٹریز نے بڑھ کر آگے فلسطین کو ریاست کو تسلیم کرنا شروع کیا, وہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. وہ یہ 70,000 لوگوں کی قربانی کے نتیجے میں اور جو ظلم اور جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں یہ چیز تو سامنے آئی. اب رہے گی بات کہ اس کے بعد کا نقشہ کیا ہوگا. میں آپ کو بڑے فضول سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے, یہ نہیں کہ ہم تو اس خطے میں جو ہیں رہ رہے ہیں جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین کی جنگ یا اسرائیل کی عربوں کی جنگ جو ہے وہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہوگی. یہ انٹرنیشنل جو ابھی حالات ہیں اس میں تقریباً پوری دنیا ہی کود پڑے گی اور یہ بہت خطرناک ہوگا. اور یہ جب سٹارٹ ہوگی تو یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب ایران کی وار جب ہوئی, ایران کے خلاف ایگریشن شروع کیا اسرائیل نے, سب کو پتا تھا ایران نے یہ وار شروع کی, ان کا کافی نقصان ہوا. لیکن ایک چیز ڈاکٹر صاحب ثابت ہوئی کہ ایران نے اسرائیل کی مت توڑ دی, وہ تھی انٹچیبل اسرائیل. انہوں نے اپنا نقصان کیا لیکن بڑی جرت کا مظاہرہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ممالک میں اتنی جرت دکھانے والا شاید واحد ملک ایران ہی تھا جس نے پلٹ کر وار بھی کیا, مسلسل کیا. ٹھیک ہے ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی یا ویپن نہیں تھا, لیکن انہوں نے اسرائیل کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا جس کا نقصان وہ ابھی تک پورا نہیں کر سکے. اور وہ جو مت تھی آئرن ڈوم اور ساری سسٹمز کی کہ ہاں کچھ نہیں لینڈ کر سکتا, انہوں نے لینڈ کر کے دکھایا اور مار کے بھی دکھایا. تو بیسیکلی آنے والے دن پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی
خوفناک قسم کی حالات پیدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ فلسطین شہداؤں نے پوری دنیا کو یہ ثابت کر دیا. ہم تو شاید چلے جائیں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے فلسطین ہے، یہ پوری دنیا میں اس بلند آواز کے ساتھ رہے گا. آپ دیکھیے ہمارے ہاں تو اتنے جلوس نہیں نکلتے، ہماری تو آواز بھی نہیں نکلتی، لیکن یورپ میں، ویسٹ میں اتنے بڑے جلوس فلسطین کے حق میں نکل رہے ہیں. اور وہ اب دوسرا جو خطرناک کام ہوا اسرائیلیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ جو مظالم ہیں ان کا بدلہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی لیں، کیونکہ ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، اس کا بدلہ دوسرے لوگ بھی لے رہے ہیں. اب دیکھیں سینیگال میں جو مانچسٹر میں کل اٹیک ہوا، حالانکہ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ کسی بھی مذہبی جو ہے عبادت گاہ میں کوئی اٹیک ہو، وہ چاہے کسی کی بھی ہو. ہمارے ہاں مسجدوں پہ روز اٹیک ہو جاتے ہیں. یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ اسی لیے کہ یہ موساد نے یہ سمجھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو کریں گے. وہ ابھی بھی کر رہی ہے. پراکسی ساری جو ہے را اور موساد کا ایک گڑھ چھوڑ ہے. انہوں نے ان کو را کو ٹریننگ دی کہ آپ نے کس طریقے سے پراکسی وار کرنی ہے، پیسے لگانے ہیں، اور وہ پیسے آپ کو آزاد کشمیر میں بھی نظر آ رہے ہیں، KPK میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور بلوچستان میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آنے والے دن اتنے ایزی نہیں ہوں گے پوری دنیا کے لیے. یہ صرف یوکرین کی وار سے یورپ جو ہے وہ سارا تباہی کے دائرے میں چلا گیا. اب یہ ریجن بچا ہوا ہے، اس کی خیر مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب محسن بیگ صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، سلیم بخاری صاحب. ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.